أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا و آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر ایک بات ہم اور آپ کو سکھائی، پڑھائی، دین کی تفصیلات پوری محنت اور انتھک کوشش کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچائی، تاکہ ہم اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیں، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ پہ کامیابی اور کامرانی کے مستحق قرار پائیں۔ حاضرین گرامی قدر، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں مجھ کو اور آپ کو نصیب ہے۔ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، قرآن و سنت میں اس مہینے کی پہچان کئی حوالوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے حوالے سے کئی باتیں قرآن میں بیان کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کے کئی نام بتائے، یا کئی اللہ کے نبی نے اس کی پہچان بتائی ہے۔ انہی میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو کہا، قد جاءکم شہر مبارک، تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو مبارک مہینہ کہا، یعنی برکت والا مہینہ قرار دیا۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں لفظ برکت کا اصل معنی ہوتا کسی بھی چیز کا کہیں اکٹھا ہو جانا، جمع ہو جانا۔ پانی اگر کسی جگہ پہ اکٹھا ہو کر تالاب کی شکل اختیار کر لے، چھوٹا موٹا تالاب جہاں بن جاتا ہے، عربی زبان میں اس کو برکتن کہتے ہیں، یعنی پانی آیا اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر جم گیا ہے۔ اور اسی سے شریعت مطہرہ میں لفظ برکت کو برکت کہا گیا ہے، اس لیے کہ برکت کے اندر یہ معنی ہوتا ہے ایک تو خیر کا اکٹھا ہو جانا، اچھائیوں کا جمع ہو جانا،
اور جمع ہونے کے ساتھ ان کا اچھائیوں کا ٹہر جانا، رک جانا۔ شہر مبارک، بابرکت مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو خیر کا مہینہ بنایا، کئی طرح کا خیر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اکٹھا فرما دیا، کئی طرح کے خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ 29 یا 30 دن کے لیے اس خیر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع دیا۔ اب یہاں یہ خیر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا، یہ برکت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عطا فرما دی، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ینادی منادن کل لیلہ، رمضان کی راتوں میں سے ہر رات میں آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، وہ یا تو فرشتہ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ندا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی پکار ہے کہ یا باغی الخیر ہلم، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے اچھائی کی تلاش میں رہنے والے، اے نیکیوں کی تلاش میں رہنے والے، آگے بڑھ کر آ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری خاطر تمام طرح کے خیر کو یہاں اکٹھا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں اچھائیوں کو جمع کر دیا ہے، تو یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے اچھائیوں کی تلاش میں جینے والے، آگے بڑھ کر آ کے اللہ تعالیٰ نے سب اکٹھا کر کے تیرے سامنے رکھ دیا۔ جیسے کسی بھوکے کو کہا جائے کہ دسترخوان پہ ہر طرح کا پکوان لگ چکا ہے، اب اپنی حاجت اور اپنی رغبت کے مطابق سیر ہو کر کھا لے۔ نیکیوں کے تلاشی انسان کو یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے خیر کو یہاں اکٹھا کر دیا، اور تجھے دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی رغبت کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق اس خیر میں سے جتنا سمیٹنا چاہے سمیٹ لے، جتنی نیکیاں کمانا چاہے تو کما لے۔ یا باغی الخیر ہلم، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ کر آ، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ کر آ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر۔ دوسرا اعلان یا آواز یہ دی جاتی ہے کہ یا باغی الشَّرِّ اقصر، کہ اے برائیوں کے پیچھے رہنے والے، تیرے لیے بھی یہ خیر کا مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شر کے بہت سارے اسباب کا خاتمہ کر دیا، برائیوں کے بہت سارے اسباب کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا ہے۔ عام دنوں میں تیرے لیے برائیوں سے رکنا مشکل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی یہ بھی برکت رکھی ہے کہ اس مہینے میں برائیوں سے رکنے کو آسان کر دیا، اس لیے یا باغی الشر اقصر، برائیوں میں پیچھے، ہمیشہ برائیوں کے پیچھے لگے رہنے والے، اب تو کم از کم باز آ جا، جب برائیوں سے رکنا اللہ نے آسان کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے روکنے کے لیے وہ آسانیاں پیدا کی، وہ معاون اسباب پیدا کیے، جہاں تو چاہے تو برائیوں سے رک سکتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس مہینے کی برکت یہ، اس مہینے کا خیر یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نیکیاں، بہت سارے خیر کے اسباب اللہ تعالیٰ نے اکٹھا فرما دیے۔ اب ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان سے ہم نے کیسا رشتہ جوڑا ہے۔ کیا خیر میں آگے بڑھنے کا رشتہ ہمارا ہے؟ نیکیوں میں مسابقہ کرنے، مقابلہ کرنے کا رشتہ ہم نے اس مہینے سے جوڑا ہے؟ نیکیوں میں کل ہم جہاں تھے، آج اس سے زیادہ بہتر مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا مہینہ ہم نے اس مہینے کو بنایا ہے۔ اور اسی طرح برائیوں میں پیچھے ہٹنے کا مہینہ، گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ، گناہوں سے پیچھے ہٹ کر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنے کا مہینہ ہم نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے، اس کا محاسبہ کرنے اور اس کا جائزہ لینے کا موقع۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خیر اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمارے اور آپ کے سامنے جمع کیا، لیکن یہ خیر ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ ایام معدودات، یہ گنے چنے چند دن ہیں۔ مہینہ شروع ہوتا ہے، آدمی کو لگتا ہے کہ پورا مہینہ باقی ہے، لیکن جب مہینہ گزر جاتا ہے آدمی کو لگتا ہے یہ تو چند دن تھے، گزر گئے۔ جیسے آدمی زندگی کے خاتمے کے بعد پلٹ کر دیکھے گا تو کہے گا کیا زندگی بس اتنی ہی تھی؟ یوں لگا ابھی صبح کی تھی، یا پھر یوں لگا کہ ابھی شام کی تھی اور زندگی یوں ہی ختم ہو گئی۔
آدمی کو وہ جو احساس زندگی کے خاتمے پر ہوگا، رمضان المبارک کے اختتام پر یہی احساس آدمی کو ہوگا کہ ایام معدودات، ابھی تو مہینہ شروع ہوا تھا، ابھی مہینہ ختم ہو چکا۔ آپ خود سوچ لیجئے، آج آپ تقریباً 5 دن گزار کر رمضان کے آگے بڑھ رہے ہیں، تقریباً 5 دن آپ کے نکل گئے، آپ کو اندازہ بھی نہیں، ابھی 2-4 دن پہلے لگا کہ رمضان شروع ہوا، اور ایسے ہی چند دن اور گزر جائیں گے، ہاتھ سے نکل جائے گا موقع۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو آج کے موقع، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات و خواتین کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ماہ رمضان سے ہمارے اور آپ کے رشتے اور تعلق کا ہم اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو موقع دے دیا، اب اس موقع سے ہم کس قدر فائدہ اٹھا پا رہے ہیں، کس قدر ہم اور آپ کی زندگی میں اس سے فائدہ ہم حاصل کر رہے ہیں، اور کہاں ہم اور آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے، خیر ہم سے کہاں چھوٹ رہا ہے، اس کا محاسبہ کر کے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا مہینہ بنایا ہے، تو کیا برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی برکتیں اس مہینے میں رکھی کہ اللہ کے نبی نے اس کو مبارک مہینہ کا شہر مبارک کہا؟ اگر ہم اور آپ دیکھیں اسی حدیث میں جو مسند احمد کی روایت ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، کہ اللہ کے نبی صحابہ کو کہا کرتے تھے اتاکم شہر مبارک یا جاءکم شہر مبارک، تمہارے سامنے برکت والا مہینہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اسی ایک حدیث میں 5 بڑی برکتیں اس مہینے کی اللہ کے نبی نے بتائی۔ خود اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 5 بڑی برکتوں کا تذکرہ کیا، ایک ہی حدیث میں 5 برکتوں کا تذکرہ۔ کیا ہے وہ برکتیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افترض اللہ علیکم صیامہ، سب سے بڑی برکت اس کے اندر یہ ہے کہ رکن اسلام جو روزہ ہے، اسلامی شریعت کا جو چوتھا رکن ہے روزہ، اس روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد اسلامی شریعت میں سب سے افضل جو نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، کہ مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل نیکیاں ان کو بنایا ہے۔ یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ جو چوتھا پلر ہے یا چوتھا رکن ہے، یہ سمجھیے کہ چوتھی سب سے بڑی نیکی ہے اسلامی تعلیمات کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اس روزے کو رکھا ہے۔ اب اس روزے کی فضیلت، اس روزے کے فائدے، اس روزے کی برکت، اس روزے کے اثرات، اس روزے کا دنیا اور آخرت میں ہمیں اجر جو ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر اس کے اندر رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے بارے میں کہا کہ الصوم جنہ، کسی بھی روزے کے بارے میں کہا، بدر جولہ رمضان کے روزے کے بارے میں کہا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز کی راہ میں ڈھال ہے؟ ڈھال وہ لوہے کا ہتھیار ہوتا ہے جس سے آدمی اپنا دفاع یا بچاؤ کرتا ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ یہاں ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا اپنے اور جہنم کے درمیان گویا رکاوٹ پیدا کر لیتا ہے، روزہ ڈھال بن جاتا ہے، اور یہ آخرت میں، اور روزہ ڈھال ہے دنیا کے اندر شہوات یعنی خواہشات کے فتنوں سے بچنے کے معاملے میں انسان کے ہاتھ میں دی گئی ڈھال ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے اپنی خواہشات سے مقابلہ کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ روزے کی برکت سے اس دنیا کی بہت ساری مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالی انسان سے دور کر لیتا ہے۔ الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے آدمی کے ہاتھ میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ قیامت کے دن آدمی کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ قیامت کے دن آدمی اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق بننے جا رہا ہے، روزہ سفارشی بن کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے تیری یہ عبادت کی ہے، مجھے رکھنے کا اہتمام کیا تھا، آج میں سفارش کرتا ہوں کہ اسے جہنم میں جانے سے روک لے۔ میرا اور آپ کا روزہ میرے اور آپ کے حق میں سفارش کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنه لی وأنا اجزی بہ، ہر ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے سامنے اس کا اجر ہے، وہ اجر کی تلاش میں روزہ رکھتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر و ثواب پوری طرح میں نے پہلے سے متعین کر کے بتایا نہیں، بندہ صرف میری محبت میں رکھتا ہے، روزہ صرف میری محبت میں رکھتا ہے، اور جب
بندہ صرف میری محبت میں روزہ رکھتا ہے تو میں اپنے حساب سے اس کا بدلہ دوں گا. آپ جانتے ہیں فقیر کی حیثیت دیکھ کر آپ دیں گے اتنا ہی دیں گے جتنا فقیر محتاج نظر آئے گا, اور دینے والا اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے دے گا تو اپنے شایان شان دے گا. رب العالمین کا کیا کہنا, جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دینے پہ آئے گا تو روزے پہ کتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس روزے کی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بہت ساری بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں. فرحت عند فطری, روزہ افطار کرتے وقت ایک خوشخبری اس کے لیے, روزہ افطار کرنے کی کھانے پینے کی ظاہری خوشی, عبادت کو مکمل کرنے اور اللہ کو راضی کر لے جانے کی ایک دوسری خوشی, یہ روزے کے موقع پہ ملنے والی خوشی ہے. اور دوسری خوشی کہا وفرحت عند لقاء ربی, روزہ آدمی کو جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت خوش کرنے والی عبادت ہے, اس وقت اس کی زندگی میں خوشی لانے والی عبادت ہے. نبی علیہ السلام نے اس روزے کے بڑے فضائل بیان فرمائے. آپ سوچیں ایک دن کا روزہ میری اور آپ کی زندگی میں اتنے سارے خیرات, اتنے سارے برکات لے کر آتا ہے, تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے, کس قدر زیادہ افضل عبادت. ان سب کے باوجود وہ بنیادی فضیلت بھی اپنی جگہ باقی کہ بندہ فرائض کو ادا کر کے اللہ سے جس قدر زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جتنا محبوب بنتا ہے اتنا سنن نوافل یا دیگر عبادتوں کو انجام دے کر نہیں ہوتا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی نے کہا اس مہینے کی پہلی برکت یہ ہے کہ افترض اللہ علیکم صیامہ, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پہ فرض قرار دیا ہے. یہ خیر اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے رکھا. دوسرا خیر یا دوسری برکت اس مہینے میں اللہ نے کیا رکھی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ, جنت کے دروازے اس دن کھول دیے جاتے ہیں. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اہل علم نے کہا اس میں ایک طرف تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح دلہن اپنے دلہا کے لیے تیار ہوتی ہے, ایمان والوں کے استقبال کے لیے جنت کو تیار کیا جاتا ہے. آدمی کے استقبال کے لیے دروازے پہلے کھولے جاتے ہیں. آدمی ابھی یہاں عمل کر رہا ہے, ابھی عمل کرنے کے بعد جب اس کی موت آئے گی تب جائے گا, اس کے وقت کا پتہ نہیں کب آئے گا. لیکن آدمی دروازے پہ آئے اور آ کر دستک دے, اس سے پہلے دروازے کھول کر استقبال کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے جو عمل, جو نیکیاں, جو خیر اس مہینے میں تو کر رہا ہے, اس کی برکت اللہ تعالیٰ یوں دکھائے گا کہ جنت تیرا استقبال کرے گی. تجھے جنت کو جا کے کھٹکھٹا کے انتظار کرنے کا معاملہ نہیں, اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول کر گویا تیرا استقبال کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں خاص دروازہ رکھا, باب الریان. باب الریان یہ دروازہ اللہ نے خاص روزے دار کے لیے رکھا. اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. یہ اہتمام روزے کا. دوسری بڑی برکت یہ ہے کہ یہ جنت میں داخلے کا مہینہ, یہ جنت میں داخلے کا مہینہ یا جنت ایمان والوں کا استقبال کرے ایسا مہینہ. ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو آدمی اس مہینے کی حفاظت کر لے جائے گا جنت اس کے لیے پہلے سے تیار ہے. آدمی عمل کرے اور جنت میں چلا جائے, یہی اس کے سامنے موقع ہے. حاضرین گرامی قدر تفتح فیہ ابواب الجنہ. بعض اہل علم نے اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالا, کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جنت میں جانے کے اسباب کو آسان کیا, جنت میں جانے کے زیادہ اسباب لوگوں کے ہاتھ میں دیے, جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال کا موقع اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گویا جنت کے دروازے کھولے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی دوسری بڑی برکت ہے. تیسری برکت جس کا تذکرہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, وہ برکت ہی اللہ کے نبی نے کہا وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ, جہنم کے دروازے رمضان میں بند کر دیے جاتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے جیسے بہت سارے حضرات سمجھتے ہیں کہ جو بھی آدمی رمضان میں وفات پائے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ نہیں, یہ مطلب نہیں. اس لیے کہ آدمی وفات پانے کے بعد نہ سیدھے جنت میں جاتا ہے نہ سیدھے جہنم میں جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
जहन्नम के दरवाजे बंद कर देगा। यानी अब आदमी के सामने ये पैगाम है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत को गालिब रखे हुए, इस महीने में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को गालिब रखा, जहन्नम के दरवाजों को बंद रखा है। अब हम और आप में से अल्लाह रहम फरमाए कोई बदकिस्मत होगा, बदबख्त ही होगा कि जबरदस्ती जाके जहन्नम के दरवाजे खोलकर उसमें दाखिल होने वाले काम करे। कोई बदकिस्मत ही होगा जो ऐसे अमाल करे कि अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे बंद करके अपनी रहमत को गालिब रखे हुए है। लेकिन आदमी चाहता यह है कि इसके बावजूद जाए, जबरदस्ती जहन्नम के दरवाजे खोले और जबरदस्ती जहन्नम में जाने की कोशिश करे। यह पैगाम है कि अल्लाह ताला की तरफ से यह बरकत भी इस महीने में रखी गई कि अल्लाह ताला ने एक तरफ बुराई के दरवाजों को अल्लाह ने बंद किया, बुराई के असबाब पे अल्लाह ताला ने ब्रेक लगाया, बुराई के असबाब का अल्लाह ताला ने खातिमा फरमाया इस महीने के अंदर। अब जहन्नम में दाखिले के लिए आदमी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर जहन्नम में जाना है, कोई बदबख्त ही होगा जो मेहनत करके जहन्नम में जाना चाहेगा। अल्लाह ताला ने ये तीसरी बरकत जाहिर फरमाई अल्लाह के नबी के ज़बानी, कहा माह रमजान की बरकतों में से ये भी है कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बरकत बयान करते हुए कहा वसुफ़िदत फीही मरदतुश शयातीन, और दूसरी रिवायत में अल्फाज आए कि वसुफ़िदत फीही शयातीन, रमजान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। या दूसरी रिवायत में अल्फाज आए सरकश शैतानों को अल्लाह तबारक व तआला कैद कर देता है। क्या मतलब है इसका? इसमें क्या बरकत है, इसमें क्या खैर की बात है? देखिए, इंसान इस दुनिया में जो बहकता है, भटकता है, नेकी से बुराई की तरफ, शिर्क से तौहीद से शिर्क की तरफ, सुन्नत से बिदअत की तरफ, और नेकी से बुराई की तरफ जो आदमी जाता है, उसके पीछे जो चीजें सबब बनती है, बहुत बड़ा सबब शैतान है, इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत है। इंसान के पीछे लगे रहते हैं, हर पल इंसान को बिगाड़ने पे तुले रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर शैतानों को कैद कर दिया। या दूसरी रिवायत के मुताबिक जो सरगना है, लीडर है, ज्यादा सरकश शैतान है, ताकतवर ज्यादा जो शैतान है, उन शैतानों को अल्लाह तबारक व तआला ने कैद कर दिया। अब तुम्हारे बहकने के लिए या बहकाने के लिए शैतान या तो है ही नहीं, या अगर है भी शैतान तो कमजोर किस्म के शैतान है। सरकश शैतानों से शायद तुम हार जाते, लेकिन कमजोर शैतानों से तुम्हें जीतना चाहिए। या शैतान नहीं है तो फिर तुम्हें बुराई से रोकने में आसानी अल्लाह ताला ने पैदा की, गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने आसानी पैदा की। अब अगर बुराई की तरफ जा रहे हो, या तो नफ्स तुम्हारा बुला रहा है या दुनिया तुम्हें बुला रही है, लेकिन असल जो शैतान सबसे बड़ा तुम्हारा बहकाने वाला, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, वो कम से कम आज मैदान में मौजूद नहीं है। अब तो मुकाबला जीत ही सकते हो, अब तो अपनी जंग जीत ही सकते हो। ये रमजान का वो महीना है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाया। ये चौथा बड़ा खैर है, चौथी बड़ी बरकत है कि इस महीने में अल्लाह ताला ने बंदगी के इम्तिहान को इस तरह आसान कर दिया कि शैतान को अल्लाह ताला ने कैद कर दिया है। और पांचवी बरकत अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, कहा इस महीने में एक ऐसी रात है खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। इस महीने की एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह के नबी ने कहा मन हुरिमहा फकद हुरिम, जो आदमी इसके खैर से महरूम कर दिया गया, या इस रात की इबादत से महरूम कर दिया गया, इस रात के अजर और सवाब से महरूम कर दिया गया, असल महरूम इंसान वही है, असल महरूम इंसान वही है। हाज़िन गिरामी कदर, एक ही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान की ये 5 बरकतें बयान फरमाई। लेकिन माह रमजान की बरकतें सिर्फ इन 5 चीजों पे नहीं रुकी हुई, इतनी नेकियां, हर नेकी पे इतना अज्र अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि इस महीने को बजा तौर पर बाबरकत महीना कहा गया। अल्लाह के नबी ने बजा तौर पे कहा यह महीना बरकतों वाला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान का जो क़ियाम, जिसे हम तरावीह कहते हैं, इस रमजान के क़ियाम के बारे में फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो आदमी ईमान की हालत में अल्लाह के पास अजर सवाब की उम्मीद और यकीन रखते हुए रमजान का क़ियाम करेगा, इस रमजान का क़ियाम करेगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि,
اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے, چھپا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور خاص طور پر اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا, فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام اپنی پوری نماز مکمل کر کے فارغ ہو جائے, یعنی امام کے ساتھ مکمل قیام کرنے والے کو اللہ کے نبی نے کہا کتب لہ قیام لیلہ, پوری ایک رات کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. یعنی پوری رات قیام کرنے, پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. حاضرین گرامی قدر, ماہ رمضان کی برکتوں میں سے اور بہت ساری برکتیں, انہی میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کی جانے والی جو عبادتیں ہوتی عام دنوں کی عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوا کرتی. کیسے؟ اہل علم میں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ دیتا ہے, اور سنت کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر عطا فرماتا ہے. یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں آئی ضرور, لیکن وہ روایت ضعیف ہے, حدیث صحیح سند کے ساتھ نہیں آئی. اس لیے یہ بات کہنا کہ ایک فرض کو 70 فرض کے برابر اللہ اجر دے گا, یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر دے گا, یہ بات کسی صحیح سند سے ثابت نہیں, اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جو مبارک مہینہ کہا, برکت والا مہینہ, اسی سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ برکت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ عام دنوں کی نیکی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان دنوں کی نیکیوں کو زیادہ کرے گا, اجر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عطا کرے گا. عام دنوں کے فرض کے مقابلے میں رمضان کے فرض کا ثواب زیادہ, عام دنوں کی سنتوں کا ثواب رمضان کی سنتوں کے مقابلے میں کم ہوگا, یعنی رمضان کا زیادہ ہوگا. عام دنوں کی کوئی بھی نیکی آدمی رمضان میں کرے تو رمضان میں اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر دے گا. حاضرین گرامی قدر, ماہ رمضان کے اندر اللہ نے بڑا خیر رکھا. اس مہینے کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ, یہ مغفرت کا مہینہ. آدمی کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے, آدمی کو کثرت سے توبہ کرنی چاہیے, آدمی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سارا حساب صاف کر لینا چاہیے, آدمی کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے, جو یاد آئیں ان کا تذکرہ کر کے, اور جو یاد نہ آئیں ان کا ایسے ہی عمومی طور پر اللہ کے سامنے اظہار کر کے توبہ کرنی چاہیے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کی پاکی مانگنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اللہ تعالیٰ کے لیے ہر رات جہنم سے آزاد کیے جانے والے بندے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر رات کچھ بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. ہم اور آپ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, اپنی لغزشوں کی وجہ سے, اپنی کمی کی وجہ سے, اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے, اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو جہنم کے قریب جا چکے ہیں, جہنم کے مستحق بننے والے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے پاس ہم ہو سکتا ہے جہنمی قرار پا گئے ہوں, ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر دن آزادی کے پروانے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. اس لیے اپنے گناہوں سے استغفار کرنا, توبہ کرنا, دعائیں کرنا, اپنے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مغفرت کا پروانہ طلب کرنا, اور خود اپنے لیے نہیں, اپنے ساتھ اپنے والدین کے لیے, اپنے ساتھ اپنے متعلقین کے لیے دعائیں کرنا. یہ اس مہینے کی بڑی خاص پہچان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا, منبر پر آپ چڑھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہی. صحابہ نے بعد میں پوچھا یہ آپ کا معمول نہیں تھا کہ منبر پہ چڑھتے ہوئے آپ آمین کہے, لیکن آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میں سے ایک وجہ یہ بتائی, کہا کہ جبریل امین نے یہ کہا کہ جس بندے کو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور پورا مہینہ گزر گیا اور بندہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا, ایسا بندہ ناکام اور نامراد ہو, اس کی ناک مٹی میں مل جائے, وہ اپنی ناک مٹی میں رگڑے, ناکام اور نامراد ہو. جبریل نے یہ دعا کی تو میں نے اس پہ آمین کہی ہے. سبحان اللہ. بھائیو, یہ مغفرت کا مہینہ ہے.
اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی غفور الرحیم ہے، لیکن یہ وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ نے اپنی رحمت کو غالب رکھا ہے، اس مہینے میں ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بنائیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک اور برکت ہے جو اس مہینے میں اللہ نے رکھی۔ حاضرین جمعہ، اس مہینے کی برکتیں بہت ساری، انہی میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ۔ طبرانی کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ روزے دار کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ہر دن قبول کرے گا، ایک دعا روزے دار کی ہر دن اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ ہماری ضرورتیں، ہمارے مسائل ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہر دن ہم اپنی ضرورتوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرورت یاد کر کے اللہ سے دعائیں مانگیں؟ اور ایسا نہیں کہ ایک ہی مانگے، اللہ کے نبی نے کہا ایک دعا کم سے کم اللہ قبول کرے گا، اور اللہ چاہے تو 10 بھی قبول کر سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے دعائیں کیا کرو۔ سبحان اللہ، ہم ایسے لوگ ہیں جو دینے والا جتنا دینے کے لیے تیار ہے اتنا ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بتا رہا ہے اور موقع دے رہا ہے، پھر بھی ہم دعائیں نہ کریں، پھر بھی دعاؤں میں کوتاہی، پھر بھی دعاؤں میں کمی ہو، ہم سے زیادہ نادان اور ناسمجھ کون ہو سکتا ہے؟ اس مہینے کی ایک برکت یہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس مہینے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ ہمدردی، غم گساری، ایک دوسرے سے قربت، ایک دوسرے سے نزدیکی بڑھانے کا مہینہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اور ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کا تجربہ ہمیں بھی ہوتا ہے، یہ موقع ہے کہ ہم دیکھیں عام دنوں کے اندر جن کو اللہ نے بھوکا پیاسا رکھا، آج ہمارے پاس رہتے ہوئے ہم بھوکے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے کسی کے دروازے تک نہیں جا سکتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، شرم مانے ہوتی ہے، ان کی اپنی عزت نفس انہیں اجازت نہیں دیتی، تنگی میں، فاقے میں، مجبوری میں، روکھا سوکھا کھا کر کئی بار بھوکے پیٹ سونے والے آپ کے ہمارے اپنے اطراف و اکناف رہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جب کبھی بھوک کی شدت کا احساس ہو، جب کبھی پیاس لگے، ٹھنڈے پانی کی طلب ہو، سوچنا کہ عام دنوں کے اندر تم جیسے سینکڑوں لوگ ہیں جو اس حالت سے گزرتے ہیں۔ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، لوگوں کے درد اور تکلیف کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہونے والے تجربات اگلے 11 مہینوں تک یاد رکھو اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے مسلمان بن جاؤ۔ یہ بھی اس مہینے کی برکت ہے کہ 11 مہینہ جو غفلت ہم پہ مسلط رہتی، ہم لوگوں کی تکلیفوں کو نہیں محسوس کر پاتے، ہم لوگوں کے مسائل کو نہیں سمجھ پاتے، اس کیفیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ، اس غفلت سے نکال کر اللہ تعالیٰ بھوک سے گزارتا ہے، پیاس سے گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے تجربات سے گزارتا ہے۔ ان تجربات سے گزرتے ہوئے عام دنوں میں جو لوگ ان مصیبتوں سے گزرتے ہیں ان کے درد کو محسوس کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک برکت ہے۔ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت قرآن کی تلاوت کرتے، جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ سارا حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی سنایا کرتے تھے۔ اس مہینے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ شہر القرآن ہے، بندے کو قرآن سے جوڑنے کا موقع ہے۔ سبحان اللہ، کتنی زندگی ہماری گزر گئی، جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا آج بھی نہیں آتا، جن کو پڑھنا آتا تھا نہیں پڑھتے تھے آج بھی نہیں پڑھتے، اور جن کو قرآن کی تلاوت کا شوق پہلے نہیں تھا اب بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر گزرتا گیا رمضان کی ایک برکت سے ہم اور آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ قرآن سے رشتہ جوڑو۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں بتلائیں ان میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یاد رکھو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس خرچ کا مطلب ہی زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ سے آگے 10 روپیہ ہماری جیب سے نہیں نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی جو خرچ کرتے تھے وہ زکوٰۃ نہیں تھی، اللہ کے نبی عام عطیات، صدقات اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، ماہ رمضان میں مال خرچ کیا کرو، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے، مال میں برکت ہے۔ خرچ کرنے سے نفس کے اندر مال کی جو بیجا محبت ہے وہ محبت دھل دی جاتی ہے۔ خرچ کرنے کی وجہ سے مال کے ذریعے ہم نے جو گناہ کیے ہیں یہ خرچ ان گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی برکت ہے، کتنا بڑا خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، بات لمبی ہوگی،
اگر میں آپ کے سامنے گناتا جاؤں بات بہت لمبی ہوگی. اس مہینے کا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت کے ایام بتائے، اور حقیقت میں رات کا اگر اعتبار کریں تو دنیا کی سب سے زیادہ فضیلت والی 10 یا 9 راتیں جو آخری عشرے میں ملنے والی ہیں، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اتر کر آ کے پوچھتا ہے کون ہے جو مغفرت طلب کے کرے کہ میں اسے معاف کروں، کون ہے جو آ کر اپنی ضرورتیں مانگے کہ میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں، کون ہے جو آ کر مجھ سے مانگے میں اسے دوں. کیا مانگنا ہے؟ صحت مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، زندگی میں سکون چاہیے، اپنے مسائل میں الجھے ہوئے نکلنا چاہتے ہو. ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اتر کر آتا ہے، یہ پورے رمضان میں بھی آتا ہے. آخری عشرے میں اس کا اہتمام زیادہ ہی ہے. اپنی زندگی میں اس خیر سے محرومی والی غلطی نہ کرو. یہ برکتیں ہیں رمضان کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائی. اور حاضرین گرامی قدر، اگر آپ اور میں دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رمضان کیسے گزارا تو اس میں آپ کو مجھ کو نظر آئے گا اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا یا اس کی بھی ترغیب دلائی، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور استطاعت دی ہے تو آپ کوشش کریں کہ رمضان میں عمرہ کریں. اس لیے کہ رمضان میں عمرہ حج کی برابری کرتا ہے، حج کے برابر ثواب دلاتا ہے. عام دنوں میں عمرہ ہے تو رمضان میں کیا جانے والا عمرہ ایک حج ہے. اور ایک اور روایت سے تو معلوم ہوتا ہے تعدیل حجۃ معی، اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر. عام دنوں کا عمرہ ہے، رمضان میں کیا جانے والا عمرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حج کرنے کے برابر ثواب دلانے کا باعث ہے. بہت خیر ہے، بہت خیر ہے. اس سے آگے بڑھ کر ایک اور پہلو آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، وہ ہے برائیوں سے رکنے بچنے کا معاملہ. سبحان اللہ، انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے پتہ ہے؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جو غلطیاں کرتا ہے، یعنی شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے، 2 راستوں سے حملہ کرتا ہے. ایک شبہات کے راستے سے دین میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے، یا شہوات خواہشات کے راستے سے انسان پہ حملہ کرتا ہے. ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کو اللہ نے آسان کر دیا. وہ کیسے؟ شیطانوں کو قید کر دیا، اب شیطان آپ کے پیچھے نہیں لگے ہیں. اور دوسری طرف روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، روزہ آدمی کی شہوت کو توڑنے کا ذریعہ، آدمی کی شہوت کو کنٹرول میں رکھنے، قابو میں رکھنے کا ذریعہ. بعض حضرات غلط مطلب سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے مردانہ طاقت میں کمزوری آتی ہے. نہیں، کمزوری نہیں آتی، طاقت وہی رہتی ہے، لیکن وہ جو بے قابو ہونا ہوتا ہے، وہ جو آدمی کے اندر سرکشی پیدا کرتی ہے، خواہشات کو بے لگام کرنے والے جو جذبات ہوتے ہیں، اس کا توڑ روزہ کرتا ہے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہاں خواہشات بھی قابو میں ہیں، شیطان بھی قابو میں ہے، دونوں کے شر کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے. اب آگے بڑھ کے برائی کرنے کی غلطی مت کرنا. ماہ رمضان کی یہ برکت ہے کہ یہاں گناہوں کے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے قابو میں کر دیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے بریک لگا دی. اتنا ہی نہیں، ماہ رمضان تربیت کا مہینہ. اللہ کے بندو، ماہ رمضان تربیت کا مہینہ. اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ ہماری ہر حیثیت سے تربیت کرتا ہے. کئی باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، نیکیوں پر چلنے کی تربیت ہے، برائیوں سے رکنے کی تربیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت نے رمضان میں یہ تربیت بھی ہماری کی کہ اپنی زبان پہ قابو کیسے رکھ سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں جھگڑا کرنے سے یا پھر یہ کہ ایسی گفتگو جس میں فحش گوئی ہو، اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے بھی جو فحش گوئی ہوتی ہے، اس سے روزے کے اثرات، روزے پر اس کے غلط اثرات ہوں گے، اس سے رکنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. یہ آپ کی میری زبان پر قابو رکھنے کی تربیت ہے. اللہ کے نبی نے کہا رمضان کا جب مہینہ ہو تم روزے کی حالت میں ہو، جھگڑا مت کرو. اور اگر کوئی آدمی سامنے سے آ کے جھگڑا کرے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو جواب میں پہلوان مت بنو، جواب میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی بات مت کرو، جواب میں تو سیر تو میں سوا سیر والی بات مت کرو. فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، سامنے والا جھگڑنے کے لیے آئے تم آگے بڑھ کے کہو میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ تربیت ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کہ کیسے اپنے نفس پر قابو رکھو، بڑھنے والی لڑائی کو کیسے گھٹا سکتے ہو، جو مسئلہ جھگڑے کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس پر کیسے قابو پا سکتے ہو.
आज ये कहो कि मैं रोजेदार हूं, कल ये कहो कि मैं ईमान वाला हूं, मुसलमान हूं। मैं चाहूं तो लड़ सकता हूं, लेकिन लड़ना मुसलमान की अलामत नहीं। मैं चाहूं तो मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं, लेकिन तुमसे तो मैं करना इस्लामी शरीयत की नजर में मोमिन के अखलाक नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, हक रखते हुए भी कोई आदमी अगर झगड़े से परहेज कर लेता है, अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत के दरमियान उसे घर की मैं जमानत देता हूं। माह रमजान ये तरबियत मेरी और आपकी करता है कि हमारे और आपके नफ्स पर हम कैसे काबू रख सकते हैं। हाज़िरीन गिरामी कद्र, जो बातें मैंने आपके सामने जिक्र की, ये वो बरकतें हैं जो अल्लाह ताला ने माह रमजान में रखी। जो बरकतें मैंने आपके साथ जो बातें रखी, ये वो बरकतें हैं जो अल्लाह ताला ने माह रमजान में रखी। और अल्लाह के नबी ने यह भी कहा कि सहरी खाया करो, फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका। वो जो सहरी का खाना है उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। सहरी खाओ कि सहरी के खाने में अल्लाह ने बरकत रखी है। अल्लाह के बंदो, शहरुम मुबारक, ये महीना बरकतों वाला महीना। वाकई मानो में इतनी बरकतें अल्लाह ताला ने इसमें रखी हैं कि इस मौसम में अगर हम और आप बरकतों को ना समेट पाए तो हमसे ज्यादा नादान कोई नहीं होगा। सुभान अल्लाह, एक बड़ी तादाद हम भाइयों और बहनों में ऐसी है जिनका पूरा रमजान सिर्फ रोजे में गुजर जाता है, क़ियाम में भी कोताही है, और बकिया और कोई नेकी हमारी और आपकी जिंदगी में जगह नहीं बना पाती। गुनाह भी जैसे कि वैसे जारी हैं, और नेकियों में कोई नेकी किसी नेकी का इजाफा नहीं होता। हाँ, एक चीज होती है कि वो रोजे का एहतमाम कर लेते हैं। जिस महीने में अल्लाह ने इतना सारा खैर रखा हो, इतनी सारी बरकतें रखी हो, इन सब से मुस्तफीद होने के बजाय आदमी सिर्फ एक रोजे की इबादत पर बस कर ले, सिर्फ रोजे पर इक्तिफा कर ले, तो यह सस्ता सौदा नहीं तो और क्या है। यह सस्ता सौदा नहीं तो और क्या है। यह बड़ी नादानी होगी ना कि आदमी इतनी सारी नेकियों में से बराए नाम एक नेकी लेकर मुतमईन हो जाए। अल्लाह के बंदो, रोजा सबसे अफजल इबादत है रमजान की, लेकिन रोजा ही सब कुछ नहीं। मैंने जो नेकियां बताई, ये नुमाया नेकियां, तलाश करने वाले के लिए और नेकियां, अल्लाह का कसरत से जिक्र करना, लोगों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आना, बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार लेना। खैर के दरवाजे इतने हैं करने वाले के लिए कि बंदा करता जाए, अल्लाह ताला दरवाजे खोलता चला जाए। सुभान अल्लाह। देखो, ये सारी नेकियां सुनने के बाद अब फिर से वह बात सुनो। अल्लाह के नबी ने कहा, आसमान से आवाज देने वाला हर रात आवाज देता है, या बागी अल खैरी अकबिल, ऐ नेकी के चाहने वाले आगे बढ़कर आ, ऐ नेकी के चाहने वाले हलुम्मा, कदम बढ़ा के ये नेकी कमाने का मौका है। वह या बागी अश्शर्रि अक़सिर, ऐ बुराइयों के पीछे पड़े रहने वाले, अब ये मौका है बुराइयों से रुकने का, अब तो बाज आ जा, बुराइयों से रुक भी जा और बुराइयों से तौबा करके अल्लाह ताला के पास मग़फ़िरत का परवाना हासिल कर ले। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, ये कुछ बातें थी। मुनासिब ये मालूम हुआ चूंकि अभी रमजान के इब्तिदाई अय्याम गुजर रहे हैं, 25 दिन लगभग हमारे सामने या 24 दिन हमारे सामने बाकी हैं। हम अगर कोशिश करेंगे, ये महीना मेरा और आपका मिसाली महीना बन सकता है। ये महीना मेरी और आपकी जिंदगी में एक इनकलाब, एक तब्दीली लाने का जरिया बन सकता है। ये महीना मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा सुधार लाने का महीना बन सकता है। ये महीना वाकई मानों में नेकी और बुराई का फर्क समझकर जीने वाला मुसलमान मुझको और आपको बना सकता है। शर्त यह है कि वो अज़्म करें, एक दूसरे से मुकाबला करें। दुनिया के हर मैदान में हम मुकाबला करते हैं, इस मैदान में मुकाबला करें कि मुझसे ज्यादा इस महीने से कोई और मुस्तफीद नहीं होगा, मुझसे ज्यादा इस महीने से कोई और फायदा नहीं उठाएगा। इसकी कोशिश करें, इसके लिए अपने नफ्स से जिहाद करें, अपने नफ्स से लड़ना सीखें। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को जो कुछ मैंने कहा, आपने सुना, कहने और सुनने से ज्यादा इन बातों को समझने की अल्लाह ताला हम और आपको तौफीक अता फरमाए। जो बातें हम और आप सीखते हैं, इन बातों को याद रखकर अमल पैरा होने की तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे क़ियाम को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ हमसे अमाल होते हैं अल्लाह अपने फضل व करम से कबूल फरमा ले। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज की अदायगी के असबाब मुहैया फरमाए। जो लोग किसी मामले में उलझे हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला इस परेशानी से उनको निकाल बाहर लाए। अल्लाह ताला जिंदगी के मसाइल को आसान करे, आखिरत के इम्तिहान में अल्लाह ताला आगे बढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए।
دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا ناحق لوگ ستائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، ظالموں کی گرفت فرمائے، مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جان و مال عزت و آبرو اور ان سب سے بڑھ کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو مرتے دم تک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی مغفرت فرما کر، ہمارے اور آپ کے والدین کی مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔